نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، سدا خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو ہوسٹ بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے ملکی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بات کروں گا، جو کہ ہمارے ملک کے جو ظاہری حالات ہیں، جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش میں پوری قوم پھنسی ہوئی ہے، صرف ہمارا ملک نہیں بلکہ سارے دنیا کے عوام، سارے لوگ جو ہیں میرے بھائی بزرگ دوستوں اسی چکی میں پس رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اللہ کریم میرے بھائی بزرگ دوستوں اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں میں گھیر لیتی ہے، اور انہی آزمائش کی وجہ سے میرے بھائی بزرگ دوستوں انہی مخلوقات کو، انہی بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو بزرگ دوستوں میرا رب جو ہے بہت ہی کریم ہے، بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی شفیق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت دکھ مجھے ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو آج کل جو بارشوں کی وجہ سے جو تباہ کاری ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں میں جو سوات میں اتنا بڑا سیلاب آیا اور سندھ میں اور اسی طرح پورے ملک کو سیلاب نے گھیرا ہوا ہے، اور میرے بھائی بزرگ دوستوں گائے بگائے سیلابوں کے بڑے بڑے ریلے جو ہیں لاکھوں کیوبک فٹ کے حساب سے میرے بھائی بزرگ دوستوں گزر رہے ہیں، اور وہ پانی جو ہے ایون یہ کہ گھروں میں گھسا اور کافی نقصانات کیے، کافی لوگوں کو میرے بھائی بزرگ نقصان پہنچایا، کافی بیچ میں لوگ مرے، کافی مویشی مرے، کافی املاک کو نقصان پہنچا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ عذاب نہیں کہہ سکتے، عذاب جب آتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز نہیں بچتی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں عذاب کو میں نوح پہ آیا ہوا تھا، قوم سبا کو میں سمود پہ آیا ہوا تھا، وہ لوگ جن پہ جب عذاب آیا قوم نمرود پہ آیا ہوا تھا، قوم فرعون پہ آیا ہوا تھا، اور اسی طرح اور جو قومی تھی میرے بھائی بزرگ دوستوں نمرودیوں پہ آیا ہوا تھا۔ تو اللہ کریم نے ان لوگوں کو نیست نابود کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ہاں البتہ کہیں نہ کہیں جب ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، اس کے سلے میں کافی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں جب ہمیں ان سختیوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تکلیفوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں مہنگائی سے ڈر لگتا ہے، ہمیں آفتوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، اور میرے بھائی بزرگ دوستوں ہمیں مختلف مشکل حالات کے آنے سے جب ہم گھبراتے ہیں اس سے ڈر لگتا ہے، اور میرے بھائی بزرگ ذلت اور رسوائی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو پھر میرے بھائی بزرگ دوستوں ہم لوگ کیوں سیدھے راستے پہ نہیں چلتے؟ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے بندو میری عبادت کرو اور مجھ سے مدد طلب کرو، اور نماز میں ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی چھوٹی سی ویڈیو کی وساطت سے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اگر کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی لغزشیں ہو رہی ہیں جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، جس کی تکلیفوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے پکا دل سے استغفار کرنا شروع کر دیں، خود بھی استغفار پڑھیں، ساتھ میں اپنے بچوں اور فیملیز کو استغفار پڑھنے پہ ان کو راضی کریں، اور پورے عالم کے انسانوں کے لیے استغفار کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں پوری دنیا میں ایک بہت ہی عجیب سا سما بنا ہوا ہے، پوری دنیا میرے بھائی بزرگ دوستوں
پوری دنیا کو اس مصیبتوں نے، تکلیفوں نے اور بیماریوں نے اپنے لپیٹ میں لے ہوا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی سے باغی ہونا، بغاوت کرنا۔ جو لوگ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس چیز کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کو کھرا نہیں مانتے کہ یہ جو ہے اور یہ جو باتیں ہیں قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں، جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات ہیں، تو پھر میرے بھائی بزرگوں دوستوں ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، ان لوگوں کو خوف آنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں اپنی ویڈیو کو ساتھ سے میں اتنا عرض کروں گا، چاہے ہمارے اکابرین میں سے ہیں، چاہے ہمارے اداروں کے بڑے ہیں، یا ہمارے ملک کی سطح پر ہیں، یا ہماری عوام ہیں، اور یا ہمارے گرد و نواح رہنے والے لوگ ہیں، سب سے یہی خواہش ہے کہ خدا اپنے اعمال کو درست کیجئے، توبہ کر لیجئے، اور جب توبہ کر لوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے سجدہ ریز ہو جائیے اور بہت ہی گڑ گڑا کے سجدہ روز ہو جائیے۔ اللہ کریم تم پہ رحمت برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اسی سلسلے میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے بزرگوں نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ لوگ یہ جو کچھ وظائف ہیں ان کو اپنے بیچ میں اس کی تشہیر کرو، یعنی اس کو ڈسپرس کرو، سب تک اس کو پہنچاؤ تاکہ سب لوگ ان وظائف کو کریں، اور جتنے بھی غیر مذہب اقوام ہیں، جتنے بھی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نان مسلمز ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ کریم انہیں بھی ہدایت دے، صراط مستقیم پہ لگائے، اور پورا عالم جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کے پرچم کے نیچے متحد ہو کر، یکجا ہو کر، ون یونٹ ہو کر دین کی خدمت، دین اسلام کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اگر ایسا کچھ ہے ہمارے اندر، کوئی ایسا کچھ اگر ہماری داڑھی میں کوئی تنکا پھنسا ہوا ہے تو اس تنکے کو نکالنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گی۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اپنے آپ پہ بھی رحم کریں، اپنی اولاد پہ بھی رحم کریں، اپنے گرد و نواح مخلوق پہ بھی رحم کریں، چرند پرند پہ بھی رحم کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اگر ہم لوگ اپنے آپ پر رحم نہیں کریں گے، چرند پرند جمادات نوبادات پر رحم نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا، اور جب اس مقصد پہ نہیں آئیں گے تو پھر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پشیمانی کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ جس رب نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہت ہی ضروری ویڈیو تھی ان سخت حالات میں، اس ٹف سچویشن میں کہ جہاں ہر طرف ہمارے ملک میں سیلاب کے ریلے گزر رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، لوگ مارکیٹس میں انفلیشن کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، آئے دن پیٹرول کا جو گولا ان کے اوپر پیٹرول کے ریٹ کا قیمتوں کی جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کا گولا دن بدن کے سر پہ گر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو روٹین کی جو لوازمات ہیں ان کے گولے گر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آخر کب تک ہم لوگ اس چکی میں پستے رہیں گے؟ بیدار ہو جائیے، توبہ کر لیجئے، وظائف کی پابندی والے بن جائیے، قرآن کی تلاوت والے بن جائیے، دین کی محنت کرنے والے بن جائیے، اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائیے، دین کو سپورٹ کیجئے، دیندار لوگوں کو سپورٹ کیجئے، دینی لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں، اچھے بنیں، اور تمام برائیوں کو خیر آباد کہہ دیں۔ چاہے کوئی ڈپارٹمنٹ والا ہے، چاہے کوئی نان ڈپارٹمنٹ والا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے فلاسفر ہے، چاہے کوئی دفتر والا ہے، چاہے کوئی شاپ والا ہے، چاہے امیر ہے یا فقیر ہے، چاہے تخت پہ لیٹنے والا ہے، چاہے فرش پہ لیٹنے والا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پوری قوم پہ رحم کریں، اور میرے بھائی رب ذوالجلال کے ہاں سر بسجود ہو کر توبہ استغفار کریں، اور اللہ کریم سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اپنے آپ کو بھی بخشوائیں، پوری امت کو بخشوانے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہی ایک سورس ہے، یہی ایک وقت تھا، یہ دل میں تھا کہ میں آئے دن آپ لوگوں سے اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا چلوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میری چھوٹی سی چینل کی وسادت سے میری اس بات کو سمجھ لیجئے، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے اور توبہ کر لیجئے، اور نیک اعمال پہ جمے رہیے، اور ہمارے چینل کا حصہ بنیے، اور آپ کی جو آواز ہے تاکہ وہ ہم سنتے رہیں اور ہماری آواز آپ سنتے رہیں، ایک دوسرے کی آواز بن کر
پوری دنیا پہ چھا جائے اور اللہ کے قانون کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو پوری دنیا میں عام کر دیں۔ اسی میں سب کے لیے بقا ہے، اسی میں سب کے لیے نجات ہے، اسی میں سب کے لیے خوشیاں ہیں۔ آج کفار بھی چیز پہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو اس پوائنٹ پہ وہ متحد ہو چکے ہیں کہ واقعی دین اسلام جو ہے حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اس کی صفات حقیقی صفات ہیں، اس کا پیغمبر حق ہے، اس کے پیغمبر کے طریقے حق ہیں، قرآن حق ہے، قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق ہے، مرنا حق ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، پل صراط حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات حق ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اور موت کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی حق ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج اس پلیٹ فارم پہ وہ لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اور دین اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور ایک نمونہ بن جائے پورے عالم کے انسانوں کے لیے، تو خود بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے چینل کی وساطت سے میری دلی دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے اور ہمارے ملک کے جتنے بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں حالات کو اچھا کر دے، ہمارے ملک سے ہر قسم کی مہنگائی اور ہر قسم کی بددیانتی کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، اور یا اللہ دین اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، ہدایت کو عام فرما اور بے دینی کا اڈوں کو ختم فرما۔ اس تنگی والے حالات میں جو سب لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں سب لوگ، میرے بھائیو بزرگوں کو بہت ہی بہترین قسم کا وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ وظیفہ دن میں ایک بار آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جب آپ اس کی پابندی کریں گے، چند ہی یوم میں اللہ پاک کے فضل کرم سے آپ لوگ بہت ہی بہترین قسم کے اثرات پائیں گے، بہت ہی بہترین حیران کن قسم کے میرے بھائیو بزرگوں دوستو آپ کو اس کے رزلٹ ملے گا، اور اس کی ایسے نورانیت اور ایسے میرے بھائی بزرگوں کرشماتی اثرات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ اعمال کچھ یوں ہے، کیونکہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو بہت سارے لوگ سیلاب کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دکھ درد ان کو پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ نے فجر کے بعد ہو، ظہر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، یا اس کے بیچ میں کسی وقفے میں ہو، اس نشست کو بٹھائیں اور میرے بھائی پہلی نشست میں روزانہ اس وظیفے کو ایک بار کرتے رہیے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بھیجی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ انشاءاللہ اسکرین پہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی ایک چھوٹی سی پک، اس پہ بھی دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میرے بھائی بزرگوں دوستو اور اسی دعاؤں کو آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سختی والے حالات میں، ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے، ان دکھوں سے نکلنے کے لیے، ان عذاب اور مصائب اور آزمائشوں سے نکلنے کے لیے بہت ہی جامع نسخہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 313 مرتبہ اس وظیفے کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تک۔ میرے بھائیو بزرگوں دوست، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور اس کے ساتھ میرے بھائیو بزرگوں دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 313 بار پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 41 بار پڑھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، امید ہے کہ یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ 313 دفعہ آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تب تک پڑھتے رہیں جب تک ہم لوگ کسی جھنجھٹ میں یا مسائل میں یا کسی آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں، وقت تک اس وظیفے کی پابندی کریں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، پوری امت کو بچائیں، ساری انسانیت کے لیے استغفار کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب ہم اس طرح کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ والعزیز بہت زیادہ ترقی پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی اس کے علاوہ آپ کو جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اس میں استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی
لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی پابندی کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میری چھوٹی سی کاوش تھی، اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ تک میں نے اس عمل کو پہنچایا، تقریباً کوشش کی کہ اس کا حق ادا کر سکوں، لیکن میں نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کرے اور مجھے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے اچھے کامنٹس اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ضرور سپورٹ کیجیے گا، ضرور آگے بڑھتے رہیے گا، ضرور دین پہ قائم رہیے گا، اور اچھی اچھی مجلس میں بیٹھتے رہیے گا، دیندار لوگوں کو سپورٹ کرتے رہیے گا، ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا، تاکہ ہم اللہ پاک کی فضل میں ہماری اچھی ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ٹائم آپ کو ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔